امام الازکیاء، امام الصوفیاء، حضرت سید محمد عثمان مروندی المعروف شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال 21 شعبان المعظم کے قریب جو بھی جمعہ ہوتا ہے تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے۔ نام آپ کا ہے سید محمد عثمان۔ عثمان نام بتا رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہ عثمان نام نہیں رکھتے، جن کا نام عثمان ہوتا ہے یہ ان کے قریب نہیں جاتے۔ نام عثمان ہے، آذربائیجان کا علاقہ ہے مروند، وہاں کے رہنے والے ہیں، قاظمی ہیں، حنفی ہیں اور قادری ہیں۔ ولادت 538 ہجری میں ہوئی، 1143 عیسوی بنتا ہے۔ وصال 21 شعبان 673 ہجری میں ہوا ہے۔ والد کا نام سید کبیر الدین ہے۔ خواب میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت ہوتی ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سید کبیر الدین تم شادی کرو، پھر ایک اللہ تمہیں عظیم وقت کا ولی عطا فرمائے گا، نام اس کا عثمان رکھنا۔ نام عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دنوں کا ہو جائے پھر اسے لے جانا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کروانا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جنت البقیع میں لے جانا اور زیارت کروانا۔ اندازہ لگائیں، کسی کا نام کوئی رکھتا ہے، کسی کا نام دادا رکھتا ہے، کسی کا نام مرشد رکھتا ہے، کسی کا نام باپ رکھتا ہے، کسی کا نام خالہ یا پھپھی رکھتی ہے۔ شہباز قلندر وہ ہیں جن کا نام باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رکھا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں 384 دن کے بعد لے کے جانا۔ 384 دن کے بعد مدینہ شریف کی حاضری کروائی گئی۔ والد سید کبیر الدین شاہ حضرت عثمان غنی کے روضے پر آپ کو لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے عثمان غنی، آپ کے نام پر مولا علی نے نام رکھا ہے، اور جس کا نام عثمان ہے وہ حضرت عثمان کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی کا نام کے نام پر عثمان مولا علی رکھ رہے ہیں، تو جس مولا علی کو عثمان کے نام سے اتنا پیار ہے اور حضرت عثمان سے اتنا پیار ہے کہ خواب میں ان کا نام رکھتے ہیں، تو جاگتے ہوئے کتنا پیار فرماتے ہوں گے۔ تو وہاں پہ حضرت شہباز قلندر کی مزار پر جو لوگ اس وقت قابض ہیں وہ علی علی تو کرتے ہیں مگر عثمان کے نام سے چڑھتے ہیں۔ ان کو ذرا کوئی بتلائے، جس مزار پہ تم قبضہ جمائے ہوئے ہو اس کا نام کسی اور شخصیت نے نہیں رکھا، حضرت مولا علی نے نام رکھا ہے۔ تو یہ نام بتا رہا ہے کہ مولا علی جس سے خواب میں اتنا پیار کرتے ہیں اس عثمان ذوالنورین سے جاگتے ہوئے کتنا پیار فرماتے ہوں گے۔ بلکہ یہ تو وہ برادری ہے جو حضرت عثمان غنی سے چڑھتی ہے، جنہوں نے قبضہ جما رکھا ہے، اور اتنا چڑھتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ان کا مجتہد تھا، اس نے معاذ اللہ کہا کہ حضرت عثمان غنی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ تو امام اعظم کو پتہ چلا، انہوں نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد مختلف گفتگو ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو بات کے دوران اس مجتہد نے کہا، میری ایک بیٹی ہے
آپ اتنے بڑے امام ہیں، اس کا رشتہ کروا دیں، کہیں نکاح ہو جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل آنا، انشاءاللہ ہم رشتہ کروا دیتے ہیں۔ جب اگلے دن وہ آیا بندہ، آپ نے فرمایا بچہ ہے، نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا کاروبار کرنے والا ہے، بڑی دولت و ثروت رکھتا ہے، لیکن ایک بات ہے، مسلمان نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، ہم ایسی دولت کو کیا کریں گے جو مسلمان نہیں ہے؟ تو کہا تو عام آدمی ہو سکتا ہے، اپنی بیٹی مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، پھر نبی ہیں جن کے داماد عثمان غنی ہیں، اور یک کے بعد دو بیٹیاں آپ نے اپنی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی ہیں۔ تو اس دنیا عشق اور دنیا تصوف کے چاہنے والوں کی دنیا اور ہوتی ہے، ان کا انداز جدا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو لاعل کہا جاتا ہے، لام عین لام، لاعل، لال کہتے ہیں چمکنے والا، کیونکہ آپ سرخ لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اس لیے بھی لال کہا جاتا ہے، اور عبادت کر کر کے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ اور شہباز جو آپ کا نام ہے، لقب ہے، اصل نام تو آپ کا عثمان ہے، لقب شہباز ہے، یہ بھی آپ کو دربار حسینیت سے نصیب ہوا ہے۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، کربلائے معلی حاضری دی، آنکھیں بند کر کے مراقب بیٹھے ہوئے تھے، بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہوئی، حضرت امام حسین پاک نے زیارت کروائی اور فرمایا سید کبیر الدین تمہارے گھر میں ایک بچہ آ رہا ہے، نام تو میرے ابا جی نے عثمان رکھا ہے، مگر وہ شہباز ولایت ہوگا، دنیا اس کو شہباز کہے گی۔ اب جو نام عثمان ہے وہ مولا علی نے رکھا ہے، اور شہباز نام حضرت امام حسین پاک نے رکھا ہے۔ تو حضور والا ذرا ہسٹری دیکھیے، جس کے نام کو اہل بیت کے اعلیٰ افراد چنے اور تعین فرمائے، ان کا مقام کیا ہوگا، اور جن کی آمد کی خبر بھی وہ دیں۔ تو حضرت عثمان غنی کا نام پر نام رکھا گیا، پھر شہباز رکھا گیا، دربار حسینیت سے ملا۔ اور جو کلندر ہے، کلندر کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اصل میں میری کوئی طبیعت سیٹ نہیں، مجھے بات بھول رہی ہے، آپ نے دیکھا میں خطبہ بھی بھول گیا ہوں، چونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا، مجھے پتہ چل گیا، تو پھر اس نیند میں اگر آپ تقریر کروائیں گے تو مجھ سے تو نہیں ہوگی۔ آج ممتاز صاحب آپ بھی تعاون کریں، آج سونا چھوڑ دیں، سونا ہی بن گئے ہیں، نہ سونے سے اہل دل۔ تو میری طرف دیکھیں اور بولتے رہیں، مجھے پتہ لگے آپ ہوش میں بیٹھے ہیں، کیونکہ میری کیفیت درست نہیں ہے، مجھے بات بھول رہی ہے۔ چلیں آپ تو اپنے آپ کو درست رکھیں نا۔ تو حضور والا میں عرض کر رہا تھا، کلندر کسے کہتے ہیں؟ ایک کلندر عام ہے کہ جو بندہ بالکل ہی دنیا سے گیا گزرا ہو، کڑے پہن لے اور بے ہوش پھرتا رہے، آپ لوگ کہتے ہیں کلندر ہے۔ ایک کلندر وہ ہے کہ جو ریچھ کو چرانے والا ہوتا ہے، اس کو بھی کلندر کہتے ہیں۔ ایک کلندر وہ بالکل بھنگی نشائی، بالکل گیا گزرا، آپ لوگ اس کو بھی کلندر کہتے ہیں۔ لیکن کلندر کا معنی ہوتا ہے جو پوری کائنات سے منہ موڑ کر اپنے اندر میں جلوہ یار کو دیکھے، اس کو کلندر کہتے ہیں۔ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اپنے اندر میں جلوہ یار کو دیکھے، اس کو کلندر کہتے ہیں، اور پھر ایسے دیکھے کہ صرف اس کو دیکھے، پھر کسی اور کو نہ دیکھے، اس کو کلندر کہتے ہیں۔ میرا بیگ چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندی کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور چشتی صابری سلسلے کے پیر بھی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کلندر کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فقیر جو ہوتا ہے، صوفی جو ہوتا ہے، وہ لباس سے نہیں ہوتا، صوفی رجوع اللہ سے ہوتا ہے، رجوع الحق سے ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ رہے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، چونکہ وہ شاعر تھے تو ہندی زبان میں وہ کہتے ہیں بیکھا فقیری دور جا جل پن ہر سے سیکھ، بیکھا فقیری دور جا جل پن ہر سے سیکھ، مکھ سے سخی سے بات کریں اور دھیان گگریا بیچ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں مگر خیال یار میں رہتے ہیں، یاد یار میں رہتے ہیں۔ کہا تم نے اگر فقیری سیکھنی ہے تو گاؤں کے اندر جو
گھڑے بھرنے والی عورتیں ہوتی ہیں دیہات میں، اب تو وہ رواج نہیں، وہ عورتیں جب گھڑا بھرنے کے لیے جاتی تھی، چونکہ کچا گھڑا ہوتا، اور وہ اپنے ساتھ لگا کے اس کو رکھتی تھیں، اور دوستوں سہیلیاں مل کے جاتی بھرنے کے لیے، اور جب کوئی بات ہوتی تو ان کا خیال گھڑے اور پانی کی طرف ہوتا، وہ کوئی بات کرتی تو اشارے سے کرتی کہیں یہ گھڑا گر کے ٹوٹ نہ جائے اور میری ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ کہا صوفی وہ ہے کہ وہ دنیا سے بات اشارے سے کرتا ہے، توجہ یار کی طرف رکھتا ہے، اس کو قلندر کہتے ہیں، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ بیکھا فقیری کٹھن ہے لوکاں باڑے گایا جاتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا قلندر کس کو کہتے ہیں؟ قلندر، قلندر کاف لام نون دال اور رے، ان 5 الفاظ کے مجموعے کو قلندر کہتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ قلندر کے کاف کا معنی کیا ہے؟ قرب حق دارد، جو ہر وقت اللہ کے قرب میں رہے۔ قلندر کلام کہتے ہیں لذت ترک سازد، یعنی کہ ذوق کو ختم کر دے، حتیٰ کہ عبادت بھی اس لیے نہ کرے مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے کرے کہ یار کا حکم ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو اللہ کی عبادت بھی جمال جہاں کو تکنے کے لیے کرے، جو اللہ کی عبادت بھی رخ یار کو دیکھنے کے لیے کرے۔ فرمایا قلندر کا جو لام ہے لذت ترک سازد، اور قلندر کا جو نون ہے وہ بتا رہے نیک دارد، یعنی نیک ہو، اور جو دال ہے وہ کہتا ہے دنیا دور دارد، اور رے جو ہے وہ کہتی ہے رضائے حق خواہد، یعنی ان 5 چیزوں کا مجموعہ جس کو نصیب ہو جائے وہ وقت کا قلندر ہوا کرتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ قرب حق بدارت، قرب حق اس کے پاس ہو، لذت ترک سازت نیک دارت، دنیا دور دارت، اور رضائے حق خواہد، یہ ساری چیزیں۔ اور دنیا سے دور کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک جگہ پہ گوشہ نشین ہو جائے، اگر عالم نہیں ہوگا تو گوشہ نشینی اور اس کے لیے عذاب بن جائے گی، وہ نیت گوشہ نشینی کی کر لے گا اور پھر مسئلے کہاں سے پوچھے گا؟ ضروری نہیں کہ گوشہ نشین و وضو کے فرض نہ آتے ہوں، پھر کیا کرے گا؟ غسل کے فرائض نہ آتے ہوں، نماز کی سنتیں اور فرائض نہ آتے ہوں، کہا دنیا میں رہنا ہے مگر دنیا کو دل میں نہیں رکھنا۔ جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے، تیرتی رہتی ہے، جب کشتی میں پانی آ جائے تو ڈوب جاتی ہے، یہ قلندر دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس میں نہیں رہتی، مگر دنیا اس میں نہیں رہتی۔ تو کہا کہ قلندر جو ہے یہ توجہ اللہ کا نام ہے، جو ہر وقت جمال یار کو تکے، کسی اور کو نہ تکے، وہ قلندر ہوتا ہے۔ جس کی نظر میں کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمال جہاں آرا کو تکے، جلوہ یار کو دیکھے، وہ قلندر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تیر لگا، لوگوں نے کہا حضور والا نکالتے ہیں مگر بڑی تکلیف ہوتی ہے، حضرت مولا علی فرمانے لگے جب ہم جمال جہاں آرا میں گم ہوں، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ارے جب اس مقام پر فیض ہوں تم تیر نکال لینا، کیونکہ جب ہم اس کو تکتے ہیں ہم نہیں ہوتے، جب ہم نہیں ہوتے تو پھر درد بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر کتب خاموش نہیں ہے، بتا رہی ہے، نماز پڑھ کے دیکھا، فرمایا نکال لیا تیر، حضور آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ فرمایا جب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جب شہید دنیا سے جاتا ہے نا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تلوار کی یا گولی کی، جس طرح چونٹی کاٹے، شہید کو درد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اور درد کی طرف ہے۔ یعنی درد کیا ہے؟ شہید اشد سے، اشد کا معنی ہے دیکھنا، جب شہید کی روح نکلتی ہے جمال جہاں آرا سامنے ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب یار سامنے ہو، یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے ہو تو وہ چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے، درد نہیں ہوتا۔ ارے جس یوسف کا حسن ملا وہ حسن مصطفیٰ کی خیرات تھی، اور میرے محبوب کا حسن جس کے سامنے ہو اس کو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رب کا حسن جس کے سامنے ہو اس کو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو العالیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ اب دیکھو، جس کو آپ کو کسی بندے سے پیار ہو تو پھر
جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کے چہرے سے صرف پیار نہیں کرتا، محبوب کے کلام سے بھی پیار کرتا ہے۔ عام بندہ صرف اللہ کو معبود سمجھ کے کہہ دیتا ہے میرا معبود ہے، لیکن صوفی معبود بھی سمجھتا ہے اور محبوب بھی سمجھتا ہے۔ تھوڑی محبت کی وادی میں بھی چلنا چاہیے نا آپ کو۔ محبوب بھی سمجھتا ہے اور معبود بھی سمجھتا ہے۔ تو ابو العالیہ استاد ہیں، ابو العالیہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور پہلے غلام تھے، اور پھر جو غلام قرآن پڑھ لے، یار کے کلام پر دسترس حاصل ہو جائے، پھر وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ غلام تم لوگوں کے ہو، اب ہمارا علم لے لیا ہے تو اب لوگوں کے امام ہم بناتے ہیں۔ اب حضرت ابو العالیہ پہلے غلام تھے، پھر اتنے بڑے امام بنے کہ امام بخاری جیسے لوگ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ یہ ابو العالیہ ایک میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ کی تلوار آپ کے پاؤں پہ لگتی ہے، زہر آلود تلوار تھی میدان جنگ میں، تو زہر آلود تلوار کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ اطباء اور حکماء نے کہا یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اب پاؤں کاٹنے کے لیے اس وقت چونکہ زمانہ قریب قریب تھا تابعین کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو میری عبادت نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، نماز کے قریب نہ آنا۔ اب چونکہ یہ جو سکر ہے نا، جس کو آپ انستھیزیا کہتے ہیں، چونکہ یہ دور نیا نیا تھا، بعد میں علماء نے جو ہے اجازت دی کہ عضو کاٹنے کے لیے، جان بچانے کے لیے جو ہے یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہ جائز ہیں۔ اب چونکہ میں اس طرف نہیں جا رہا، یہ ٹاپک نہیں ہے، بات تصوف کی ہے، تو اب وہ لوگ چونکہ قریب قریب زمانے کے تھے تو وہ نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ اب پاؤں کاٹنا ہے، بغیر نشے کے پاؤں نہیں کاٹ سکتا، اور اگر سکر والی نشہ دے انستھیزیا اس کو دیا جائے تو پھر وہ سمجھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کو جب لوگوں نے کہا، حکیموں نے، کہ تیرا پاؤں کاٹنا ہے لیکن تجھے کوئی نشہ آور چیز دے کے تیرا پاؤں کاٹیں گے، اس نے کہا بات یہ ہے نشہ آور چیز وہ استعمال کرے جس کو دنیا کا نشہ ہے، ہمیں تو جلوہ یار کا نشہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم کسی اور نشے میں مبتلا ہو جائیں؟ تم ایسا کرو کوئی قرآن پڑھنے والا خوبصورت آواز والا قاری منگاؤ، اور پھر مجھے تو محبوب سے بھی پیار ہے، محبوب کے کلام سے بھی پیار ہے، جب میری آنکھیں بھڑکنا بند ہو جائیں اور میں گم ہو جاؤں، عالم تحیر میں چلا جاؤں، میرا پاؤں کاٹ دینا۔ قاری منگایا گیا، جب قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ محبوب کے رخ یار کی بات کی گئی، حضرت ابو العالیہ کی آنکھیں کھڑی ہو گئیں، عالم تحیر میں چلے گئے اور پاؤں کو کاٹ دیا گیا۔ جب اس کیفیت سے باہر آئے، فرماتے لوگوں میرے پاؤں کا کیا ہوا؟ حضور آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا یار کا کلام سن رہا تھا، جب توجہ یار کی طرف ہو پھر اپنا آپ نظر ہی نہیں آتا۔ کلام یار کا سن رہا تھا، پھر توجہ اپنی طرف نہیں رہتی، لہذا آپ نے اپنے پاؤں کو ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا او ابو العالیہ کے قدم جب جائے نا اللہ کی بارگاہ میں، بتا دینا ابو العالیہ جب بھی گیا ہے تیری طرف اور تیرے یاروں کی طرف اٹھ کے گیا ہے، کسی اغیار کے پاس گیا ہی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ اچھا، دنیا داروں کا اور تصوف والوں کا ایک عجیب معاملہ ہے، تصوف والے کل کے لیے کچھ نہیں بچا کر رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے نا تقسیم کر دو، برتن الٹے کر کے رکھو، یہ ناداری نہیں فضل باری ہے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب پیچھے نظام الدین اولیاء جیسے لوگ کھڑے ہیں، بدر الدین اسحاق جیسے لوگ کھڑے ہیں، کتب ہانسوی جیسے، جمال الدین جیسے بڑے بڑے علماء اور کھڑے ہیں، اور مرید بھی تو بابا فرید کے تھے، پیر بھی بابا فرید تھا، تو مرید تو کیسے ہوں گے نا؟ ہمارے ہوتے تو گل پڑ جاتے، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کی طبیعت خراب تھی تو نہ نماز پڑھاتے، کس نے کہا تھا آپ کو؟ لیکن وہ بابا فرید الدین کے مرید تھے۔ تصوف، التصوف کل ادب، تصوف ادب کا نام ہے، جس کے پاس ادب نہیں وہ جتنا ہی منزلیں طے کر لے وہ خالی ہی رہے گا۔ ادب والوں نے سب کچھ پایا ہے۔ اب جناب والا آپ سلام پھیر دیتے ہیں 2 کے بعد، مسافر بھی نہیں ہے، نمازیں بھی 4 پڑھنی ہے، پیچھے جو بیٹھے خدام ادب کی وجہ سے سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت لنگر کی ڈیوٹی کون کر رہا ہے؟
حضور بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لنگر کا کام ہے، ڈیوٹی وہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. وہ نماز میں تھے. حضور میں حاضر ہوں. فرمایا یہ بتاؤ کل کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہے؟ توجہ نہیں ہے. کل کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہے؟ حضور والا 1 درہم اور 1 دینار میں نے کل کے لیے رکھا ہے تاکہ لنگر کے لیے نمک خریدیں. فرمایا لے آؤ. جب لے آیا آپ نے درہم کو دیکھا. فرمایا دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے مگر بندے اور رب کے درمیان کتنا بڑا پردہ بن گیا. فرمایا اس کا صدقہ کر. صدقہ کر دیا. پھر نماز پڑھائی. فرمایا جب کل کے لیے کچھ کے بچا کے رکھا جائے اور دولت کی جگہ دل میں بن جائے پھر عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے. تو لفظ کلندر کو ذہن میں رکھیے. کلندر اس کو کہتے ہیں جو ساری دنیا سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہے، اس کو کلندر کہتے ہیں. اور اس کلندر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص نسب سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی ہو. حضرت جامی نے کہا نا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی دریں را فلاں ابن فلاں چیز نیست. فرمایا یہ تصوف کا راستہ عشق کا راستہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو اس راہ میں آ گیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را وست سید در جملہ موجودات را. وہ کسی خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب وہ توجہ اللہ کی طرف کر لے گا اللہ اس کو لوگوں کا سردار بنا دیتا ہے. حضرت شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات میں نے پڑھی، بڑی زبردست تھی. ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ. آپ حضرات جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں. تو ایک بندہ نا ان کے خط بنانے کے لیے آیا، حجامت بنانے کے لیے. تو کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیں، میں نے شہباز کلندر کے میلے پہ جانا ہے. آج کل جیسے لوگ جا رہے ہیں بسیں بھر کے، کئی ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے. تو میں نے کہا جہاں کچھ ملنا ہے وہاں تو تم جاتے نہیں سمجھے. جس کو جہاں سے فیض ہے وہاں تو لیتے نہیں، وہاں کہاں. چلو جس نے صبر کرنا کر لے. بہرحال اولیاء کی مزارات پہ جانا چاہیے. اس تصوف والوں کی دنیا اور ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ حجام کہنے لگا اجازت دیجیے حضور والا میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے نا لکڑ کے ساتھ نا ایک کاغذ کے اوپر کچھ پانی میں وہ لکڑی دبوئی اور کچھ لکھ دیا اور فرمایا وہاں جانا، شہباز کلندر کی زیارت کرنا، اور زیارت کرنے کے بعد وہاں ایک بابا تمہیں نہر کے اوپر وضو کرتا نظر آئے گا. ایسے اس کی شکل ہوگی، امامہ شریف ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، بڑے حسن و جمال کے پیکر ہوں گے، شکل لال ہوگی، انار کی طرح ان کا رنگ چمکتا ہوگا، وضو فرما رہے ہوں گے، بیٹھے اکیلے ہوں گے. جانا اور کہنا خواجہ غلام فرید نے سلام بھیجا ہے. اور حضور یہ چٹ دیا. یہ بندہ پہنچا اور پھر جب وہاں پہنچا ڈھونڈتا رہا، نہر پہ دیکھا تو اسی شکل و صورت کا بابا بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے. جا کے قدم بوسی کی حضور والا مجھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے بھیجا ہے، یہ خط دیا ہے آپ کے نام، پانی سے لکھا ہے. پانی کی تحریریں تو پھر نظر والوں کو نظر آتی ہیں، سیاہی سے کچھ ہوتا تو ہم دیکھتے. انہوں نے یہ خط دیکھا، دیکھنے کے بعد تھوڑے سے مسکرائے اور الٹی سائڈ پہ نا مسواک جو کر رہے تھے وہی پانی میں ڈبویا نہر میں، اندر کچھ لکھ کے دے دیا، کچھ لکھ کے دے دیا. فرمایا جاؤ یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو دے دینا. اب وہ جناب والا خط لے کے جب حضرت خواجہ صاحب کے پاس آئے، آپ خط دیکھیے اور مسکرائے. انہوں نے کہا حضور وہ بھی مسکرائے، آپ بھی مسکرائے، مسکراہٹ میں مسئلہ گل ہو گیا، ہمیں بھی کوئی بتائے نا کیا مسئلہ ہے. فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے میں نے ان کو خط لکھا، اتنے بڑا نام ہے، اتنے بڑے کلندر ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، یہ سارے تلنگے اور سارے نشائی وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو روک نہیں سکتے. تو جب میں نے یہ خط میں لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا تو ایک حجام و ایک نائی کو نہیں روک سکا، میں ساری دنیا کو کیسے روک لوں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو ایک خط بنانے والا حجام تیرے پاس آیا، تیرے کہنے پہ یہ نہیں رکا، اور میں کس کو روک لوں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو دین مصطفیٰ پھیلانے والے عشق والے ہیں. جو عشق کی تمنا لے کے آتا ہے ہم اس کو دولت دیتے ہیں، جو خرافات کے لیے آتے ہیں ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، وہ خالی آتا ہے اور خالی واپس لوٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ جس جگہ پہ آپ رہتے تھے چٹیال میدان تھا، چٹیال میدان پر آپ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا. تو ایک خادم نے عرض کیا حضور یہاں پہ کاش کوئی درخت ہوتا تو اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اس وقت سایہ نہیں ہے، ہم دھوپ میں پڑے رہتے ہیں.
آپ نے فرمایا اچھا سائے کے والے درخت کی ضرورت ہے، جو مسواک کرے تھے وہی زمین پہ لگا دیا، فرمایا کل دیکھنا یہ درخت ہوگا۔ اب کوئی یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز قلندر نے وہ لکڑی لگائی، مسواک لگایا، وہ درخت کیسے بن گیا؟ ارے قرآن و حدیث کے منکر مت بنو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نوافل پڑھ پڑھ کر میرا ذکر کر کے لوگ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں۔ ارے اس ہاتھ سے اگر کچھ لگا دیا جائے تو پھر وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ بہت بڑے عالم تھے، حافظ قرآن تھے، کر رہا تھا کہ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں میں عالم بن گیا، اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے علم کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔ آج یہ بیماریاں پڑی ہیں کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا ملتا ہے، ورنہ جتنے آپ مفسر دیکھیں، عالم دیکھیں، سارے کے سارے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ان کو پتہ تھا ان کی سنگت میں جائیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ علم کسی وقت ساتھ چھوڑ سکتا ہے، اگر ایمان ہو تو یہ عشق کی وادی میں لے جاتا ہے۔ تو آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور والا مہربانی فرمائے، حکم ہوتا ہے کہ دروازے کے پیچھے جاؤ، وہاں بابا ابراہیم نامی ایک بزرگ کھڑے ہیں، وہ تمہارے مرشد ہیں۔ اور مرشد جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے زیارت کروائی، ایک ہمارا بچہ ہے جس کا نام محمد عثمان ہے، اور لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، ان کو اپنی غلامی میں لے کر ان کو حضور کا غلام بنا دیں۔ ایک میں اشارہ دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ ہر بندہ پیدائشی خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیدائشی خلیفہ ہے نا، پیدائشی خلیفہ ہے۔ اس کے باوجود ہر بندے کی قبر زندہ نہیں ہوتی، لیکن جس کو خواجہ عثمان کہہ دے یہ میرا خلیفہ ہے، وہ معین الدین چشتی بن جاتا ہے۔ جس کو خواجہ معین الدین فرما دے یہ میرا ہے، وہ خواجہ قطب الدین بن جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین کو جو کہہ دے میرا ہے، وہ بابا فرید الدین بن جاتا ہے۔ بابا فرید الدین فرما دے یہ میرا ہے تو نظام الدین بن جاتا ہے۔ یہ اللہ والے جس کو اپنا کہہ دیں، اللہ فرماتے پھر ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ قرآن میں دیکھیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ تو سواری سے پاک ہے، پھر یہ اللہ کیوں فرماتا ہے یہ میری؟ فرمایا میرے پیارے نے کہہ دیا میری ہے تو پیاروں کی جو چیز بھی ہے میری ہے۔ اب یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی میری ہے، اور یہ جانور یہ جتنے جنت میں جائیں گے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت سلمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں جائے گی، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، میرے آقا کی سواریاں عذبہ، غضبہ، قصوہ، یافور، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جنت تو جانوروں کے لیے نہیں بنی، یہ تو انسانوں کے لیے بنی ہے۔ فرمایا چونکہ یہ میرے پیارے ہیں اور میرے پیاروں نے ان کو جو اپنا کہہ دیا، اب جہاں پیارے ہوں گے اگرچہ جنس کے جانور ہیں یہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ تو کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا ولیوں کا کتا۔ اشرف علی تھانوی جیسا بندہ لکھ گیا کہ 309 سال ولی کے در پہ کتا بیٹھا رہا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر انسان ایک در پہ بیٹھا رہے، در نہ چھوڑے، نہیں سمجھ آئی بات۔ تو آپ پھر اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ مرید ہونے کے بعد شیخ نے پہلا حکم دیا، اے شہباز قلندر، اے محمد عثمان مروندی، سیدھے بیت اللہ شریف جاؤ، حج کرنا ہے۔ اب عام آدمی میں اور عارف میں، صوفی میں، عاشق میں حج کرنے کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان مروندی جب حج کرنے کے لیے چلے ہیں، کسی ساتھی نے پوچھا اے شہباز قلندر آپ حج پہ جا رہے ہیں، بتائیں تو صحیح آپ کی نیت کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی 9 ذی الحج ہوتی ہے، عرفات کا دن ہوتا ہے، ایام حج چل رہے ہوتے ہیں، حج کا دن ہوتا ہے، اور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق
آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتے او حج پہ آنے والو، میرے نبی کے امتیو، تمہارا رب تمہیں سلام بھی بھیج رہا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیج رہا ہے، اور فرشتوں میں فرماتا ہے فلاں شخص دیکھیے چل کے آیا میرے گھر کے لیے، فلاں شخص آیا چل کے میرے گھر کے لیے۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں شہباز قلندر، میں اس لیے جا رہا ہوں، میدان عرفات میں ہوں گا تو جب وہاں سب کے نام لیے جائیں گے تو وہاں میرا نام بھی اس کی زبان پہ آ جائے گا جو اس کے لائق ہے۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ میں نے کہا قلندر اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ فرمایا حج پہ جانا مرضی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو حج پہ ہے وہ نام لیتا ہے، اور اس کی زبان میں، اس کی محفل میں، فرشتوں کی جماعت میں جس کا نام آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا کوئی حج پہ جائے اور اس کا نام نہ آئے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اور جس کا نام آئے پھر وہی حج کو جائے، پھر اس کی زبان پہ اس کا نام نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم حج بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یار میرا نام تو لے گا نا۔ احرام باندھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے عثمان یاد رکھ، ابھی تو تیرے یار نے تجھے پریکٹس کروائی ہے کہ تو نے یہ چادریں پہننی ہے، جب ابھی تو عارضی طور پہ بلایا ہے، واپس بھی جانا ہے، پھر جب پکا پکا بلائے گا اس وقت بھی تو یہی لباس ہوگا۔ کوئی سمجھ نہیں۔ طواف کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں عثمان تو کعبے کا طواف کر رہا ہے، آج تو تیرا جسم طواف کر رہا ہے، آئندہ اپنی روح کو بھی طواف کرواتے رہنا تاکہ طیب و طاہر رہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے عثمان یہ وہ پتھر ہے الستو بربکم کا جب وعدہ لیا تو جس نے کہا تو میرا رب ہے، سب کے نام اس پتھر کے نیچے ہیں، پتھر کے اندر ہیں، تو جہاں پہ ہاتھ رکھ کے چومنے سے تجدید عہد توحید ہوتی ہے، تو بیعت کرنے کے لیے آتا ہے اللہ ہم نے تجھے ایک مانا ہے۔ اب وہ عارف تھے نا، اور پھر 7 کنکریاں جب شیطان کو مارتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنے اندر سے حسد کو ختم کیا، غیبت کو ختم کیا، چغلی کو ختم کیا، شہوت کو ختم کیا، چغل خوری کو ختم کیا، لالچ کو ختم کیا، اپنے اندر سے ہی سب کچھ ختم کر رہے ہیں، اپنے اندر سے ہی سب کچھ ختم کر رہے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ جس وقت صفا مروہ جاتے ہیں نا تو فرماتے ہیں یہاں میرے محبوب چلے ہوں گے، کسی کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ کوئی سمجھ نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا یہ شعر جو ہے اچھا نہیں ہے، شرک پر مبنی ہے، ذرا ان سے پوچھئے بھئی مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی، امامت کا یہاں پہ مصلی بچھا کرو، کیوں؟ وہاں یار کے قدم ہے نا، اللہ کے یار کے قدم ہے، کہا یار کے قدموں میں مصلی بچھا کے ذرا عبادت تو کر کے دیکھو، میں قبولیت کا اعلیٰ درجہ نہ عطا کروں تو پھر کہنا۔ عبادت تو ہر جگہ قبول کرتے ہیں مگر اس کے یار کے قدموں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی رکھیے، وہاں قدموں کے نشان ہے، قدم نہیں ہے، تو وہاں تو قبولیت ہوتی ہے، اور جہاں قدم والا ہو پھر مدینے جا کے کتنی قبولیت ہوگی؟ کہا نمازیں قبول ہوئی ہے جو مدینے میں پڑھی گئی ہے، وہ سجدہ رات ہی نہیں ہوتا کہ یار کے دامن میں ہے، جہاں قدم ہو تو قبولیت کی ہے، اور جہاں قدم والا محبوب یار محبوب حقیقی وہاں جلوہ گر ہو۔ عزیزان محترم صفا مروہ سے فارغ ہو کر پھر سوچتے ہیں کہاں جائیں، کہا حج ہو گیا، اب جہاں سے حج کی قبولیت کی مہر لگتی ہے وہاں مدینے چلتے ہیں۔ اب مدینے جتنا عرصہ آپ رہے نا تو آپ نے قیام کے دوران کہیں بیٹھے نہیں، کبھی باب مجیدیہ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی باب جبریل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی باب السلام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی مواج شریف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا عثمان مروندی بیٹھتے کیوں نہیں؟ کہا میں کبھی اس طرف سے آتا ہوں شاید میرا یار مجھے دیکھے، کبھی اس طرف سے آتا ہوں میرا یار مجھے دیکھے۔ جو اس خیال میں رہے کہ میرا یار مجھے دیکھے، اسی کو تو قلندر کہتے ہیں۔ جو یار کو دیکھے یا یار اس کو، یا تلاش میں رہے کہ کاش میرا یار مجھے دیکھے، اسی کو قلندر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم آپ پھر وہاں سے نکلے، حکم ہوا کہ یہاں کی حاضری مکمل ہو گئی، اب میرے لاڈلے بغداد میں غوث پاک کے پاس جاؤ۔ پھر وہاں حاضری ہوئی، پھر حضرت غوث پاک نے یہاں 7 شریف میں بھیجا کہ جاؤ ہم تمہیں ولی بنا کے بھیجتے ہیں، وہاں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو۔ اور جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تو آپ سے کسی نے عقیدہ پوچھا، بات آخری اور ختم۔ آپ سے جب کسی نے عقیدہ پوچھا حضور والا عقیدہ بتائیں،
آپ نے فرمایا عثمان چوں شد غلام نبی و چہار یار. جس کو فارسی سمجھ آتی ہے وہ تو بولے نا. عثمان چوں شد غلام نبی و چہار یار، امیدش از مکارم عربی محمد است. فرماتے ہیں کہ عثمان جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوا اور نبی کے 4 یاروں کا غلام ہوا، اب اس کو پکا یقین ہے کہ یہ آخرت کے دن اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تعلیمات اولیاء کو سمجھنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تاکہ دل نرم ہو، اور پھر نرم زمین کے اوپر جو بیج لگایا جائے پھر اس پر کتنا پھل لگتا ہے. اسی طرح انبیاء کا ذکر کر کے، اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نوجبا کا ذکر کر کے گناہوں سے بندہ کفارہ دیتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، طیب و طاہر ہوتا ہے. پھر اس دل کو جب صاف کیا جائے تو جو صورت نظر آتی ہے وہ صورت یار ہوتی ہے. جیسے شیشے کے اوپر مٹی لگ جائے نا تو آپ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر شکل صاف نظر آتی ہے. اسی طرح عشق مصطفیٰ اگر حاصل کرنا ہے تو دل کے آئینے میں مٹی لگی ہوئی ہے تو درود شریف پڑھیں، ولیوں کا ذکر کریں، یہ آئینہ دل صاف ہو جائے گا. اور جب آنکھیں بند کر کے دیکھیں گے تو والضحیٰ کا چہرہ نظر آئے گا، واللیل کی زلفیں نظر آئیں گی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے محبوب نظر آئیں گے، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب نظر آئیں گے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب نظر آئیں گے، طٰہٰ کے تاج و یاسین کے سیرے والے محبوب نظر آئیں گے. شرط یہ ہے کہ ذرا دیکھیں صحیح، دیکھنا شرط ہے. اگر آپ نہ دیکھیں، دل ہو دل بر نہ ہو، گھر ہو گھر والا نہ ہو، تو آپ نے تو گھر بنا رکھا ہے نا، تو گھر والا نہیں ہے. دل ہو اور دل بر نہ ہو تو یہ آپ کی کمی ہے نا. دل تو ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن ہے. اب اس کو دیکھنا ہے. تو ابن عربی سے کسی نے پوچھا حضور جب وہ قریب ہیں تو کیسے دیکھیں؟ فرمایا بات یہ ہے جب قریب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا 2 وجوہات ہیں. سورج جو ہے وہ جتنا بھی دور ہے قریب ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر شامیانہ لگا دو نا، سورج ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. فرمایا جب سے لوگوں نے گناہوں کا شامیانہ لگایا ہے، محبوب ہیں پر نظر نہیں آتا ہے. توجہ نہیں فرما. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمانے لگے یہ ہاتھ ہے نا، نظر آتا ہے، اب بھی نظر آتا ہے، اب بھی نظر آتا ہے، اب نظر نہیں آتا کیونکہ وہ قریب اتنا ہو گیا ہے، قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا. فرمایا سرما ہاتھ پہ رکھو تو نظر آتا ہے، آنکھوں میں لگا لو تو نظر نہیں آتا. اب اس سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے. خدا کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو، اور مصطفیٰ کو پانا ہے تو پھر جو مصطفیٰ والے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھو. سیدھی سادی بات ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں. کپڑا کپڑے والوں سے ملتا ہے، سبزی سبزی والوں سے ملتی ہے، لوہا لوہے والوں سے ملتا ہے، اور اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے. اب کس نے پانا ہے، کس نے سیکھنا ہے، سیکھنے کی کوشش کریں. مراد کے مرید نہ بنے، اپنے یار کے مرید بنے تاکہ فیض بھی ملے. اور فیض کیا ہے؟ جس دن تمہاری توجہ ہر وقت توجہ الی الحق ہو گئی، توجہ الی اللہ ہو گئی، صورت یار میں آپ گم ہو گئے، سمجھ لیں آپ نے تصوف سمجھ لیا ہے. اگر آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے، ادھر ادھر دیکھا ہے، یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی تک آپ نے تصوف نہیں سمجھا. تصوف یہ ہے کہ یعنی اب دیکھیں نا، عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے آپ سمت قبلہ ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف دیکھیے یار کا چہرہ ہے، مگر اس طرح منہ لازمی کرنا ہے. سمت ایک لازمی رکھنی پڑے گی تب جا کے تمہارا دل صاف ہوگا. یار مجھے یہ بتاؤ، روح المعانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے. ارواح کا قبلہ عرش ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے. میرے محبوب یہ جو بیت اللہ ہے تیرے جسم کا قبلہ ہے، تیرا قبلہ میں ہوں، وَأَنْتَ قِبْلَتِي، اور میرا قبلہ آپ ہے. یعنی اللہ کی یہ سنت ہے، یار کو ہی دیکھنا، کسی اور کو نہ دیکھنا. تو بس یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی سمت قبلہ درست کر لی اور صرف اپنے یار کو دیکھا، سرکار کو دیکھا،
اس میں گم ہو گئے تو آپ نے تصوف سیکھ لیا، یہی تصوف ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اگر آپ نے نہ دیکھا پھر ادھر ادھر دیکھتے رہے تو پھر ادھر ادھر میں آپ، وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مرشد، میرے ابا جی مجھے کہتے تھے کسی اللہ والے کے بیعت ہو جاؤ، کسی اللہ والے کے بیعت ہو جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بھئی یہ بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو، اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو کہتے ایک دن بازار میں گئے، میلہ لگا ہوا تھا، رش بہت تھا، تو ابا جی نے کہا میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا میرے بیٹے، نہیں چھوڑنا۔ بس میں بچہ تھا، سمجھ نہیں تھی، چھوڑ دیا۔ پھر وہ ساری دن ساری رات مجھے ڈھونڈتے رہے، میں ان کو، وہ روتے رہے، میں بھی روتا رہا، وہ مجھے تلاش کرتے رہے، میں اسے تلاش کرتا رہا۔ پھر جب ملے نا تو میں کہنے لگے تجھے میں نے کہا تھا ہاتھ پکڑ کے رکھنا، ہاتھ چھوڑو گے تو پھر گم ہو جاؤ گے۔ ہم نے جن کا ہاتھ پکڑا ہے، آج 100 مرزے آ جائیں ہمارا عقیدہ خراب نہیں کر سکتے۔ ہم نے جن کا ہاتھ پکڑا ہے، 100 فتنے آ جائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم نے جن کا ہاتھ پکڑنا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے وہ کیسے تھے، ان کا عقائد کیسے تھے، ان کے نظریات کیسے تھے، ان کی محبت کیسی تھی، شعور و ادراک کیسا تھا۔ ہم نے ہاتھ ہی اس لیے پکڑا تھا کہ ہم گم نہ ہو جائیں، جن کا ہاتھ پکڑا ہے انہی کو ہی پکڑ کے رکھیں تاکہ منزل تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔